السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے یوم وفات پر پیغام۔ صدر مملکت نے کہا کہ سماجی، معاشی اور فکری چیلنجز کے پیش نظر ہمیں علامہ اقبال کی تعلیمات کو مشعل راہ بنانا ہوگا۔ علامہ اقبال کے افکار، فلسفہ اور شاعری ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ علامہ اقبال محض ایک شاعر نہیں، مفکر اور مفلس ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آئیے عہد کریں کہ علامہ اقبال کی تعلیمات اور فکر پر عمل پیرا ہوں گے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ علامہ اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کا تصور پیش کیا۔ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی اور شاعری نے تحریک پاکستان کو نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ علامہ اقبال نے علم، عمل، یقین، محکم اور خود اعتمادی پر زور دیا، جو آج بھی ہماری تمام مشکلات کا حل ہے۔ متنازع کینالز منصوبے پر نون لیگ اور پیپل پارٹی میں برف پگھلنے لگی ہے۔ وفاق اور سندھ مذاکرات پر متفق ہو گئے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کا سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے فون پر رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے میں اتفاق کیا گیا کہ ملاقات کر کے کینال کے مسئلے کو بات چیت سے حل کیا جائے گا۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ کینالز کے معاملے پر سندھ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف نے ہدایت دی ہے کہ سندھ کے تحت تحفظات کا خاتمہ کیا جائے۔ سندھ حکومت کینالز کے معاملے پر ہر فورم پر اپنا موقف پیش کر چکی ہے۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کو متنازع کینالز پر شدید تحفظات ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کے لیے 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی کینالز کے معاملے پر وفاقی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لاہور میں بیٹھک ہوئی ہے، جس میں دونوں پارٹیوں نے ساتھ چلنے پر اتفاق کیا۔ دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں میں ملاقات کے دوران زراعت، بلدیاتی انتخابات سمیت کئی معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ نے کہا کہ ملکی حالات کے پیش نظر ساتھ مل کر چلنے پر اتفاق ہوا ہے۔ کینالز کے معاملے پر ہماری قیادتیں مل کر بیٹھیں گی اور ایک موقف لے کر سامنے آئیں گی۔ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کو بھی ذمہ دار قرار دینا قومی المیہ بن چکا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ سندھ کا حق ہے کہ وہ اپنے پانی کی حفاظت کرے۔ پانی پر سندھ کے تحفظات دور ہونے چاہیے، اس میں کچھ غیر فطری نہیں ہے۔ ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں مختلف جماعتیں ہیں۔ پیپلز پارٹی اتحادی جماعت ہے اور اس کی رائے مختلف ہوتی ہے تو اظہار جلسوں اور باہمی ملاقاتوں میں ہوتا ہے، اس میں اچنبے کی کوئی بات نہیں۔ قائد حزب اختلاف عمر ایوب کا استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب۔ کہا پاکستان میں جب استحکام اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے تو وہ ہارڈ اسٹیٹ بن ہی نہیں سکتا۔ ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی تو بانی PTI بشرا بی بی جیل میں نہ ہوتے۔ بلوچستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ مسنگ پرسن کا معاملہ ختم کریں، اور آصف زرداری نے پہلے ہی سندھ کا پانی بیچ دیا، وزراء اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری تک محفوظ نہیں، ہم مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، اگر مذاکرات نہ ہوئے تو جد و جہد کریں گے۔ کیا ترقی کے نام پر عوام کو حقوق سے محروم کرنا درست ہے؟ پنجاب کا کسان آج رو رہا ہے، یہ انسان دشمن پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے کہ ہمیں بچپن میں بتایا گیا کہ اسرائیل پاکستان سے ڈرتا ہے، فلسطین کو مٹانے کا خواب دیکھنے والے ناکام ہوں گے۔ بانی PTI کا ساتھ ملکی مفاد میں دیا، تعصب سے بالا تر ہو کر ہم دہشت گردوں کے خلاف افواج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ 1500 دہشت گرد ابھی تک کیوں نہیں پکڑے گئے؟ جن کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں وہ قوم کو بھاشن نہ دیں۔ KP میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک ہے۔ PTI احتساب کمیٹی نے اسپیکر بابر سلیم سواتی کو کلین چٹ دے دی ہے۔ اعظم سواتی کی جانب سے لگائے گئے غیر قانونی تقرریوں اور ترقیوں کے الزامات مسترد۔ کمیٹی رکن قاضی انور کی تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ اسپیکر نے الزامات کا نوٹس لیتے ہوئے کمیٹی کو خفیہ خط لکھا تھا اور کمیٹی نے اعظم سواتی سے الزامات کے ثبوت طلب کیے۔ اعظم خان سواتی نے ثبوت کے طور پر ایک کتابچہ کمیٹی کو فراہم کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسمبلی سیکریٹریٹ میں ہونے والی بیشتر تقرریاں اور ترقیاں ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کی سفارشات پر کی گئیں۔ اسپیکر نے سفارشات کی محض رسمی منظوری دی۔ قاضی محمد انور نے الزامات کو سیاسی انتقام کا شاخسانہ قرار دیا۔ NA-213 عمر کوٹ الیکشن ہندو برادری کی طرف سے لال چند ملہی کو دیا گیا 30 کروڑ کا پارٹی فنڈ کہاں گیا؟ شیر افضل مروت کا تحریک انصاف کی قیادت پر الزام۔ کہا ہندو برادری کو لال چند سے پوچھنا چاہیے کہ یہ فنڈ کس کی جیب میں گیا۔ وہ ABN نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو کر رہے تھے۔ اور
ابھی جو سندھ میں الیکشن ہوئے ہیں ملی صاحب کے، لال چند ملی، ہاں، اس حوالے سے بھی ہندو برادری نے لگ بھگ 30 کروڑ روپے کی ڈونیشن دی ہے، اور وہ ڈونیشن جو ہے اس کا کوئی حساب پارٹی کے پاس تو آنا چاہیے نا. یعنی کہاں جاتی ہے ویسے یہ 30 کروڑ ڈونیشن گئی تو وہ کیا میکینزم کیا ہے کہ اس ہیڈ میں جائے گی، اس ڈونیشن سے یہ کام ہوگا، کیا میکینزم ہے، کہاں جاتی ہے؟ جیب میں چلی جاتی ہے. یہ مطلب ہے کہ 30 وہ کروڑ ہندوؤں کے پیسے جیب میں چلے گئے، یہ کس کی جیب میں گئے؟ وہ ہندو برادری کو خود جو ہے پوچھنا چاہیے نا کہ ان کی وہ رقم کدھر گئی. اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں بارش اور ژالہ باری ہوئی، جبکہ راولپنڈی میں بھی بادل برس پڑے. ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے. مری میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کے بعد موسم سرد ہو گیا. دیامر اور گرد و نواح میں 3 روز سے جاری شدید برف باری کا سلسلہ جاری ہے. بٹگرام اور گرد و نواح میں طوفانی بارش، آندھی اور گرد و غبار کے باعث بجلی کی فراہمی معطل ہو کر رہ گئی. شاہراہ ریشم اور دیگر لنک روڈ پر سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے. بالا کوٹ اور مضافات میں تیز آندھی، ژالہ باری اور شدید بارش سے نظام زندگی شدید متاثر ہوا. ہری پور، خانپور اور غازی میں بارش اور ژالہ باری سے موسم خوشگوار ہو گیا. اپر چترال میں گزشتہ 3 دنوں سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے. خطہ پٹھوار میں کھیڑا کے نواحی گاؤں سگھر پور اور پنڈی سید پور میں بارش اور ژالہ باری ہوئی. ادھر کراچی میں اپریل کے دوران پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں مزید 3 روز تک ہیٹ ویو برقرار رہے گی، راتیں بھی گرم ہوں گی. سب سے زیادہ درجہ حرارت گلستان جوہر میں 40.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 سے 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. درجہ حرارت اپریل کے معمول سے 4-5 ڈگری سینٹی گریڈ زائد ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق 23 اپریل تک شہر ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق دن میں شمال مغرب سے گرم اور خشک ہوائیں چلیں گی، جبکہ شام کے وقت سمندری ہوائیں بحال ہونے کا امکان ہے. صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر کہتے ہیں کہ مریم نواز کے کہنے پر گندم اگائی. وزیر اعلیٰ نے ابھی تک کسی کسان سے ملاقات نہیں کی. 15 ارب روپے کا اعلان کر کے کسانوں کا مذاق اڑایا گیا. کسانوں کو حقوق مل رہے ہیں، نہ فصل کا ریٹ. ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اپنی سبسڈی اور خیرات واپس لے لیں. ہمیں اپنی اجرت چاہیے. آٹے کا ریٹ نہیں بڑھتا، چینی کا ریٹ بڑھتا ہے تو کوئی پوچھتا نہیں. ایسے حالات پر کاشتکار خودکشی کرنے پر مجبور ہیں. مجھے بتائیں کاشتکاروں کے وفد سے کون سی ملاقات سی ایم صاحبہ نے کی ہے؟ جب ہمیں ریٹ نہیں ملا، گروتھ 1.1 پہ آگے بلین آف ڈالر کا نقصان ہو گیا اس ملک کا. مجھے درد ہے اس بات کا کہ میری معیشت پیچھے جا رہی ہے. آپ کے پاس سوائے زراعت کے علاوہ ہے ہی کیا؟ انڈسٹری میں، آئی ٹی میں آپ کی پچھلے سال بھی مائنس تھی. گروتھ تو ہم نے دی تھی، اب ہم مائنس میں آ گئے ہیں. تو کیا بنے گا اس ملک کی معیشت کا؟ کاشتکار بہت پریشان ہے. کاشتکار حد سے زیادہ پریشان ہے. خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ کاشتکار کہیں خودکشی پہ نہ آ جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گندم خریداری کے الیکٹرانک ویئر ہاؤس نظام کی منظوری دے دی ہے. ذرائع کے مطابق نظام کی فی الفور نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے وزیر خزانہ کی صدارت میں اسٹیئرنگ کمیٹی قائم. کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ کو رپورٹ پیش کرے گی. وزیر اعلیٰ کی منظوری سے معاملہ ہنگامی بنیادوں پر کابینہ کی منظوری کے لیے پیش کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف کریک ڈاؤن. 16 سے 19 اپریل تک ٹریفک پولیس نے 73 گاڑیوں کے خلاف FIRs درج کی اور 172 گاڑیوں کو ضبط کر کے عدالتی پراپرٹی قرار دیا. لاپرواہی اور اوور سپیڈنگ پر 6 ڈرائیورز کو گرفتار کیا گیا، جبکہ غیر رجسٹرڈ گاڑیوں اور غیر قانونی کٹس کا پتہ لگا کر ان کے خلاف کارروائی کی گئی. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف 1000 سے زائد جرمانے بھی کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ اوور سپیڈنگ کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی. وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ ڈمپر، لوڈر اور کمرشل گاڑیوں کی رفتار 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی حد مقرر کرنے کے اوپر سختی سے عمل درآمد کیا جائے. PIA کی پہلی پرواز باکو لینڈ کر گئی ہے. باکو کے حیدر علی ایئرپورٹ پر پرواز اور اس کے مسافروں کو والہانہ استقبال کیا گیا. آذربائیجان میں پاکستانی سفیر قاسم محی الدین، ڈائریکٹر ایئرپورٹ تیمور حسن اور وزیر ٹرانسپورٹ نے پرواز کا استقبال کیا. PIA اور پاکستانی سیاحوں کے
नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दौरान परवाज़ केक काटा गया और मुसाफिरों में तहाइफ के साथ साथ कुरानदाजी के जरिए मोबाइल फ़ोन भी तकसीम किए गए। PIA की परवाज़ बाकू से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई।